المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. وقال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صلوات صاحب خانہ نے میزبان محترم نے 5 منٹ مجھے دیے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ 5 منٹ کیوں کہے گئے ہیں. میں 5 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں اور 105 منٹ بھی اور 501 منٹ بھی. ایک شرط وہ ہے کیونکہ پوری نہیں ہو پاتی ہے اس لیے میں نے میلبرن میں تقریباً گفتگو بند کر دی. اور وہ یہ ہے کہ نہ میں داد دینے کا عادی ہوں اور نہ داد لینے کا. اور حیدرآباد کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں دفعہ سنی ہوئی چیز پر بھی جس انداز سے آپ حضرات جوش بلا بے چین ہو کنارے لگاتے ہیں وہ انداز میرے لیے ذرا تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو آپ حضرات بالکل خاموش ہو کے اسی انداز سے گفتگو سنیں کہ جو میرا ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے. قبر والے باپو مجھے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ میں قبر کے بارے میں پڑھتا ہوں, وہ بھی ایک بات ہوگی, لیکن میں مجمع اسی انداز سے چاہتا ہوں مجھے بھی پڑھنے میں آسانی رہے اور آپ کو شاید سننے میں آسانی نہ بھی ہو. تو واقعا انہوں نے 5 منٹ کہے ہیں, میں 5 منٹ تو نہیں پڑھوں گا لیکن 10 منٹ سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. 2 وجوہات سے میں آ گیا. اتنے خلوص کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی اور دوسرا یہ کہ بہرحال اردو کا ایک بہت ہی سلینگ ٹائپ کا محاورہ ہے لیکن ہے تو نا کہ آدمی جس کی کھاتا ہے کسی کی گاتا. ہمارا وجود امام زمانہ کے وجود کی شرط کی وجہ خلاف نہ کیجیے. وجود اپنی جگہ صحیح ہے, وہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد کہ جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہ اپنے امام کی وجہ سے, آج اگر میں سانس لے رہا ہوں تو اپنے امام کی وجہ سے, آج اگر ہمارے گھروں میں روزی کا انتظام ہوتا ہے تو وہ اپنے امام کی وجہ سے. نہ کسی کی عقل مندی کا اس میں دخل ہے, نہ کسی کی تعلیم کا اس میں دخل ہے, نہ کسی کی دخل ہے, نہ کسی کی مندی کا اس میں دخل ہے. بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء, وہ موجود ہے تو زمین موجود ہے اور آسمان موجود ہے. حدیث کے جملے ہیں جو آپ حضرات اپنے وطن میں بھی جمعے کے خطبے میں علماء سے سنتے آئے کہ وہ موجود ہے. وجود ہی اس کے وجود سے ثبتت الارض والسماء, زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے اور آسمان بھی اپنی جگہ دائم ہے. وَبِيُمْنِهِ ہی رُزِقَ الْوَرَىٰ, اور اسی کی برکتوں سے تمام مخلوقات عالم کو روزی ملا کرتی ہے. سمندر میں رہنے والی مچھلیوں سے لے کے 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوئے ملائکہ تک سب وجود امام زمانہ کی برکت سے موجود ہیں. اور کیسے یہ ممکن تھا میرے لیے کہ میں میلبرن میں کم سے کم ایک بار ذکر امام نہ کروں, لیکن اب جو ذکر امام مجھے کرنا وہ ذرا سے عجیب انداز سے کرنا ہے. اور جیسا کہ اکثر شعراء کو مجھ سے شکایت ہوتی کہ اتنا مسلمہ کذاب, ایک جھوٹا نبی گزرا, اس نے ایک معجزہ دکھانا چاہا رسول خدا کے معجزے کے سامنے. پیغمبر کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کھارے پانی, کسی کنویں کا پانی اگر کڑوا اور کھارا اور پیغمبر کا لعاب دہن گر جائے تو وہ پانی اتنا خوشگوار اور میٹھا ہوتا کہ 1976 تک سعودی عرب میں خصوصاً مدینے میں کتنے ایسے کنویں کہ جس کے پانی کو لوگ اسی وجہ سے بطور برکت لے جاتے ہیں. آج تک 1400 سال بعد تک پیغمبر کے معجزے کے آثار تھے. لعاب دہن پیغمبر کا اگر کسی کھارے یا کڑوے پانی میں گرے تو اس پیغمبر کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ جس کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے اور جس کا خون پیغمبر کا خون ہے.
اس کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسیلمہ نے سنا، کہا کہ میں بھی معجزہ دکھاؤں، اور اس نے لعاب دہن ڈالا ہے میٹھے کنویں، پانی والے کنویں کے تو انتہائی کڑوا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو جلایا کرتے تھے، معصومین مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ جس محفل میں پہنچ جائے تو زندہ محفل کو اتنا مردہ کر دیتے ہیں۔ اور وہ اسی انداز سے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مومن کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی۔ قرآن کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن ابھی ان 3 آیتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مشہور دعا کی طرف، جس کے بارے میں مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ روز و شب یہ دعا پڑھا کرے کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا۔ پوری دعا نہیں پڑھا، لیکن یہ روز و شب دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ایک اعتبار سے حیدرآباد کے مومنین، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میلبورن میں جمع ہو گئے، ان سے مجھے کچھ شکایت ہے، لیکن میں اوورآل جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کے مومنین میں ایک ایسی خصوصیت مجھے نظر آئی جو میں اپنے بزرگوں کے شہر لکھنؤ میں نہیں پا سکتا، اور جہاں میری ساری زندگی گزری اس پاکستان میں نہیں پا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں زمانے کے امام کا تذکرہ ہوتا، شاید آپ کے لیے یہ بات عجیب تھی، ہمارے یہاں پاکستان میں خصوصاً، اور جس علاقے سے میرے بزرگوں کا تعلق ہے وہاں بھی ایک طویل عرصے سے امام زمانہ کا ذکر کرنا مقصر ہونے کی پہچان، چونکہ یہ لفظ حیدرآباد میں مشہور ہے لفظ مقصر، اور امام زمانہ کے ذکر کا لوگ ایک ہی مطلب نکالتے تھے کہ جو امام کو یاد کر رہا ہے وہ مولا علی کی شان کو کم کر رہا ہے۔ لیکن کئی چیزوں کو ہماری قوم نے بلا وجہ آپس میں ٹکرا دیا، جن میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں ان کو ہماری قوم نے ٹکرا دیا، مثلا عزاداری اور نماز، مثلا تبلیغ دین اور فضائل اہل بیت، ان میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ جو نماز والے ہیں وہ عزاداری سے گھبراتے ہیں، اور جو عزا والے ہیں وہ نماز کے ذکر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری کو کم کرنے کی کوشش۔ جو فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ممبر سے اگر تبلیغ کی جا رہی ہے تو یہ فضائل کو گھٹانے کی ایک وہابی کوشش کا شیعہ ورژن، اور جو لوگ بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بے دین اور گمراہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ تو چھوڑے، یہ لازم و ملزوم، جہاں نماز ہوگی وہاں اذا ہوگی، جہاں اذا ہوگی وہاں نماز ہوگی، اس لیے کہ اس کائنات سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں گزرا، سجاد سے بڑا نمازی کوئی نہیں گزرا، لیکن بغیر سوچے سمجھے ہمارے یہاں ٹکراؤ ہوتا۔ اب یہ بہت ساری چیزوں کا ٹکراؤ تو سمجھ میں آتا، لیکن ایک ہمارے یہاں کی خاصیت پاکستان کی یہ بن گئی تھی کہ امام زمانہ کے ذکر مولا علی کے ذکر کے خلاف سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ لفظ استعمال ہوتے تھے یہ علی والا ہے وہ امام زمانہ والا ہے، جیسے دو بالکل الگ فرق ہے۔ لیکن حیدرآباد میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں کے جو اس وقت موجود ہیں مومنین کرام اس محفل میں نہیں اس شہر میں، ان سے مجھے کئی چیزوں میں اختلاف ہو گیا اور ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حیدرآباد میں جشن قائم بھی ہوتا ہے، حیدرآباد میں کوہ قائم بھی میں نے دیکھا، حیدرآباد میں ذکر امام زمانہ، ذکر مولا کائنات کے برخلاف نہیں سمجھا جاتا، مولا ہی کے ذکر کا ایک تقاضا ہے کہ زمانے کے امام کا تذکرہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے میں یہ والی بات جو اب میں عرض کرنے والا ہوں اس کو تفصیل میں گئے بغیر سمجھا سکتا ہوں، ورنہ تو پاکستان میں پہلے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دعائے اللہم کل ولی کا صحیح دعا ہے کہ غلط دعا ہے۔ ہم جیسے لوگ اس قابل کہاں کہ اپنے امام کے لیے دعا کریں، جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ درود بھی ایک دعا، ہم جیسے اس قابل کہاں کہ درود پڑھیں، اور پھر یہ سلسلہ ہم جیسے اس قابل کہاں، ہم جیسے اس قابل کہاں کا نتیجہ نکلتا ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ دعا امام زمانہ، اے خدا تو اپنے اس ولی کی حفاظت کر۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کا مطلب کیا، دعا کا مقصد کیا، مومن کی زبان پر یہ دعا کیوں جاری کروائی گئی؟ اس دعا پہ میں ایک اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، اس اعتبار سے میں خود ڈر رہا ہوں کہ ذرا سا بھی میں تفصیل میں چلا گیا تو جو 501 منٹ میں نے پڑھنے کی بات کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو اس لیے میں بہت احتیاط سے دعا، اے خدا زمانے کے امام کی حفاظت، حافظہ، ولیم و حافظہ، ان کی حفاظت،
امام زمانہ کی غیبت کا جو مین ریزن کتابوں میں لکھا وہ یہ ہے کہ خدا ہر ظالم سے ان کو بچانا چاہ رہا تھا، کسی ظالم کا ان پر تصرف نہ ہونے کا. بھائی منصور وہ بھی چھٹے امام پہ اس کو قدرت نہیں تھی، لیکن زہر دے کے شہید کر دیا. ہارون ساتویں امام پر اسے کوئی طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن امام کو قید خانے میں ڈال دیا، کہا کہ اس سے امام کو بچانا. غیبت کا مقصد ہی یہ ہے کہ امام کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ دعا تو غیبت میں مانگنے کی ہے ہی نہیں، یہ دعا تو جب امام ظاہر تھے اس وقت مانگنے کی. اے خدا امام کی حفاظت فرما، حفاظت ہی کے لیے تو اللہ نے ان کو غائب کیا. پھر اس دعا کا مقصد کیا؟ اس دعا کا بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن اہم ترین مقصد یہ کہ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں. تو وہی امام معصوم جن کی ایک اور حدیث مجھے پڑھ کے 5 منٹ کی یہ گفتگو شاید 15 منٹ میں ختم کرنا، تو وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام. ایک جملہ یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ زمانے کے امام کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی حالات، روایتیں، ظہور کی نشانیاں، غیبت کی ذمہ داریاں ظاہر ہونے کے بعد مومن کا فریضہ سب سے زیادہ 10ویں امام نے بتایا. اور میں یہ جملہ اکثر آپ کے گھروں کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، گرچہ میں یہ دعویٰ نہ کرتا ہوں اور نہ اس قابل ہو کہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ دیکھیے جو بات میں نے ایک دفعہ پڑھ دی میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا. میں کبھی یہ نہیں کہتا، بلکہ میں کہتا ہوں دوبارہ پڑھوں گا. بعض لوگوں کو میں راستے میں روک دیتا ہوں، کیوں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اکبر موسوی صاحب کے اس سے تعلقات ہیں، وہاں جا رہے ہیں تو جائیے. آپ کی تقریر سننے جا رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو ڈیٹ لکھ کے دے دیتا ہوں، تقریر کا یہ ٹکڑا یوٹیوب میں موجود ہے، یہ ٹکڑا فلاں سائٹ پہ موجود ہے، آرام سے گھر میں جا کے سن لیجیے گا. کہ کبھی میں نے نہ کہا اور نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ اس قابل. لیکن یہ والی بات بہت دفعہ میں نے پڑھی ہے کہ 10ویں امام نے سب سے زیادہ تفصیل حالات کر، کیونکہ 10ویں امام آخری امام تھے جو امت کے سامنے ظاہر تھے. 11ویں امام تھے جس دن سے امام بنے اپنی شہادت تک جیل میں رہے، سوائے اس 7 دن کے جو راہب کی ہڈی والا فراڈ امام نے بتایا اور خلیفہ کو چند دنوں کے لیے امام کو رہا کرنا. بلکہ اپنی امامت سے پہلے بھی 11ویں امام قائد ہی تھے. 254 ہجرہ تک، 255 ہجرہ میں 11ویں امام کی امامت شروع ہوئی، 254 ہجرہ اور 252 ہجرہ میں سید محمد کی وفات ہوئی. اب تو آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی کثرت کے ساتھ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، بلد کی زیارت. سید محمد کو آگے رکھا گیا تھا، یہ ظاہر کیا جا رہا تھا یہ امام بننے والے. 11ویں امام اپنے بچپنے سے لے کے جوانی تک کسی کا ذہن بھی نہیں تھا کہ یہ امام بنے. سید محمد سامنے. اور یہاں پہ میں ایک جملہ بہت مختصر ہے، یہ بہت دنوں بعد گفتگو کر رہا ہوں نا، اور پھر بہت دنوں بعد شاید کبھی موقع ملے. ایک چھوٹا سا جملہ جس پہ پھر وہی بات پورا عشرہ میں نے پڑھا تھا اسی سال دبئی کا، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک حدیث بہت مشہور، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. تو پھر میں نے اس پر کئی دفعہ پڑھا کہ اسی طرح ہمارے یہاں اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی بھی ہے، مگر خاندان اہل بیت کے حوالے سے ایک بات میں نے کہی ہے کہ ہمارے یہاں ابو طالب بھی صرف ایک نہیں گزرے، وہ تو سب سے عظیم تھے، وہ تو سب سے بڑے تھے، لیکن اس خاندان اہل بیت میں آپ کو کئی ابو طالب ملے گا. اول بھی ابو طالب، آخر بھی ابو طالب، اوسط بھی ابو طالب. ان ابو طالب میں سے ایک سید محمد، ان ابو طالب میں سے ایک محمد حنفیہ، ان ابو طالب میں سے ایک بعض علماء کے نزدیک جناب جعفر ہے، جن کو جعفر تواب کہا جاتا. ابو طالب کس چیز کا نام ہے؟ جو میں نے کہا کہ ابو طالب. ابو طالب اس کردار کا نام کہ اپنے اوپر ساری تہمتیں اور الزامات برداشت کرو تاکہ رسالت اور امامت محفوظ رہے، دشمنوں کی توجہ ادھر نہ ہونے پائے. ابو طالب نے کفر کا الزام برداشت کیا، ابو طالب نے شرک کا الزام برداشت کیا، ابو طالب نے سارے الزامات برداشت کیے تاکہ محمد کی رسالت اور علی کی امامت قیامت تک قائم رہے. خاندان اہل بیت میں اس کی کچھ مثالیں اور آئی. ابو طالب جیسا کوئی نہیں. محمد حنفیہ حسین کے چھوٹے بھائی سجاد کے چچا خود امامت کا دعویٰ کیا تاکہ امامت کے دعوے کی وجہ سے دنیا ان کی جانب متوجہ ہو اور آقا سجاد کو صف اعلیٰ آرام سے بچھانے کا موقع مل جائے. جناب جعفر تواب 11ویں امام کی شہادت کے بعد خود امامت کا دعویٰ کیا تاکہ ظالم حکمران ادھر متوجہ ہو، امام زمانہ کو غیبت صغریٰ کا وہ نظام بنانے کا موقع مل جائے.
امام زمان وہ نظام بنانے کا موقع مل جائے جس کو آج ہم خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، جس کے اندر دو بہت اہم چیزیں، نمبر ایک تقلید اور اجتہاد، نمبر دو نظام خلق۔ اسی طرح سے ایک ابو طالب سید محمد ہر جگہ 10ویں امام کے ساتھ اس طرح آگے آگے رہتے کہ دشمن سمجھ رہے تھے کہ یہ آنے والا امام ہے تو زمانے کا امام اس کا پوتا اور اس کا بیٹا ہوگا، ساری توجہات ان کی طرف تھی، اسی کے نتیجے میں وہ زہر سے شہید کر دیے گئے 11ویں امام کو بچانے کے لیے۔ تو خاندان اہل بیت میں کئی ابو طالب گزرے ہیں جنہوں نے ظالموں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا کے رسالت کو اور امامت کو محفوظ کیا ہے۔ ان میں سے سید محمد کی وجہ سے 11ویں امام ظالموں کی توجہ نہ رہی، تو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 11ویں امام شروع سے ہی قائم، اور سارے حالات 10ویں امام بتا رہے ہیں۔ 10ویں امام کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہم امام اس زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، آسمان سے جو کچھ زمین پر آتا ہے ہمارے ذریعے آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، من کل امر، ہر امر لے کے فرشتے اس امام کے پاس آتے ہیں، اور اس دنیا سے جو کچھ آسمان پہ جاتا ہے وہ ہماری طرف سے ہو کے جاتا ہے، ہمارے وسیلے سے جاتا ہے، ہمارے پاس سے ہو کے جاتا ہے۔ آسمان سے اگر رحمت نازل ہوگی پہلے امام کے پاس آئے گی، پھر ہمارے گھروں میں پہنچے گی۔ آسمان سے اگر روزی نازل ہوگی پہلے امام کے پاس آئے گی، پھر ہمارے پاس پہنچے گی۔ اور اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی حاجت جو آسمان کی جانب ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ جا ہی نہیں سکتی، امام کے ذریعے جائے گی۔ پھر اسی حدیث سے طولانی کے آخر میں جملہ یا اللہم کل ولیک الحجہ کو سمجھا رہا ہوں، اور جس انداز کی میری تقریر، مجھے وہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ خاموش بیٹھیے گا، داد نہ دیجیے گا، اس پہ کون داد دے گا؟ اس پہ تنزیہ داد تو دی جاتی ہے، لیکن دل سے کون داد دے گا ایسی سخت بات پہ جو آپ سننے جا رہے ہیں؟ 10ویں امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہر 24 گھنٹے کے بعد اس کی رپورٹ آسمانوں پہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ، نہیں، وہاں ریکارڈ میں محفوظ ہوئی۔ ہر مومن اور ہر انسان کے اعمال ملائکہ لے کے جاتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی توسط سے پہلے ان کے پاس یہ رپورٹ جاتی ہے، پھر آسمان پہ جاتی ہے جب امام کے پاس۔ آج دنیا میں اگر 6 بلین انسان ہیں، سب کی 24 گھنٹے کے اعمال وہاں جائیں، سب سے پہلے امام اس میں سے ڈھونڈ کے اپنے شیعوں کے حالات کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ میلبرن میں کیا ہو رہا، اور حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اور بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، اور انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ۔ اگر امام یہ دیکھیں کہ ہمارے چاہنے والے ہماری غیبت میں دشمنوں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، تب بھی امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور امام ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر امام یہ دیکھیں کہ ہمارے چاہنے والے جہاں دشمنوں کا نشانہ نہیں بن رہے لیکن وہاں ہماری اطاعت کا مظاہرہ کر رہے، تب بھی امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ امام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا بندہ یہ ہمارے ماننے والے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے بزرگوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایسا ان کا پختہ ایمان غیب پر ہے کہ مجھے نہ دیکھنے کے باوجود میری بتائی ہوئی ہر بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی امام یہ دیکھیں کہ ہماری غیر حاضری ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے تمام احکامات کو نظر انداز کر دیا، گرچہ یہ حدیث بھی ہے، امام نے فرمایا میرا بیٹا آنے والا امام موسیٰ نبی کی مانند ہوگا۔ پوچھا گیا کس حوالے سے؟ تو ایک تو ابھی آپ نے حوالہ پنجتن سینٹر میں 15 شعبان کو سنا ہو، جب 11ویں نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ میرا بیٹا مثل موسیٰ، حکیمہ خاتون نے کہا بیٹا کس چیز میں مثل موسیٰ؟ کہا جس طرح موسیٰ کی ولادت سے ایک لمحے پہلے تک ان کی ماں تک کو پتا نہ تھا کہ ولادت ہونے والی ہے، اس طرح میرے بیٹے کو اللہ نے چھپا کے رکھا کہ اس کی ماں نرجس کو بھی نہیں پتا کہ یہ ولادت ہونے والی ہے۔ مگر اس سے پہلے چھٹے نے جب یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا مثل موسیٰ ہوگا، لوگوں نے پوچھا کس چیز میں؟ کہا موسیٰ 30 دن کے لیے غائب ہوئے۔ پھر قرآن نے کہا کہ 10 دن ہم نے بڑھا دیے، 40 دن غائب ہوئے۔ 40 دن میں ان کے ماننے والے ایسے بدل گئے کہ نام اللہ کا لیتے ہیں، کلمہ موسیٰ کا پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں سونے کے اس بچڑے کی جو سامری نے بنایا، پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے۔ ادھر 30 دن کے لیے موسیٰ غائب ہوئے اور 30 دن میں ان کی قوم ان کا نام لے کر بھی گمراہ ہو گئی۔ کہا یہی ہمارے بیٹے کی مثال ہوگی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہوگا، اس کی غیبت میں ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہمارے احکامات کو پس پش ڈال دیں گے، ہمارے احکامات کو نظر انداز کر دیں گے۔ جو موسیٰ کی غیبت میں ہوا وہ میرے بیٹے کی غیبت میں ہوگا۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی مشہور حدیث، یہ حدیث خالی مذاق میں پڑھنے کی نہیں،
عموماً یہ حدیثیں مذاق میں پڑھی جاتی کہ ہم نے کسی صاحب سے کہا ذرا چلیں میرے ساتھ ایک کام، ٹھہر جائیے مولانا پہلے بیوی سے پوچھ کے آ جائیں، ویزا لینے جاتے ہیں تو ہم یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں، یہ مذاق کے لیے نہیں۔ سیاتی زمان علی امت، ان قریب وہ زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے کہ دنانیرہم الہم، ان کا خدا سونا اور چاندی ہوگا۔ اتنی محبت ہو جائے گی ڈالر سے، اتنی محبت ہو جائے گی پاؤنڈ سے، اتنی محبت ہو جائے گی دولت دنیا سے کہ گویا دولت ان کا خدا بن جائے گی۔ وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، اور عورتیں ان کا قبلہ بنے گی۔ تو اب امام فرما رہے ہیں کہ خیبر میں ہمارے چاہنے والے پہلا ظلم یہ کریں گے، جیسے موسیٰ کے چاہنے والے موسیٰ کا کلمہ پڑھ کر بھی پرستش کر رہے ہیں سونے کے بنے ہوئے بچڑے، ہمارے ماننے والے ہماری خیبر سے فائدہ اٹھائیں گے، باپ نہیں، سرپرست نہیں، کھل کھیلیں گے اس حوالے سے۔ یہ حدیث کمپلیٹ تو ہو جائے، بہت زیادہ پھیل رہی ہے، 5 منٹ ہو گئے۔ اچھا اب فرماتے ہیں امام کہ جیسے ہی ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے شیعوں کی، سب سے پہلے اپنے شیعوں کی حالت دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہماری غیر موجود ہے۔ بحرین کے شیعہ ہیں، امام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے شیعہ ہیں، امام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، جو مظالم کا نشان ہے۔ کراچی کے شیعہ امام ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور میلبرن کے شیعہ اور سڈنی کے شیعہ اور شکاگو کے شیعہ ہیں اور حیدرآباد کے شیعہ ہیں اور انڈیا کے شیعہ ہیں اور دبئی کے شیعہ ہیں، کہ جن پر اگر ظالم ظلم نہیں کر رہا تو اس سے بڑھ کے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ داڑیاں وہ منڈوا رہے ہیں، بے حجابی ان کے یہاں ہے، غیبتیں ان کے یہاں کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا حق ان کے یہاں مارا جا رہا ہے۔ ایک بار امام ان کے اعمال کو دیکھ کے بیمار پڑ جاتے ہیں، اصل یہ لفظ تک نہیں جانا تھا، زمانے کا امام بیمار پڑ جاتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کر۔ اب جو دعا سکھائے گئی اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ولیا و حافظا، خدا بندہ ان کی حفاظت فرما۔ ادھر ہم نے خدا سے کہا ان کی حفاظت فرما، خدا کہے گا میں تو حفاظت کروں گا، تم دعا مانگنے والے تم اپنے امام کو کیوں بیمار ڈال رہے ہو؟ خود امام کو نقصان پہنچاؤ اور آ کر مجھ سے کہو کہ میں حفاظت کروں۔ یہ دعا ایک آئینہ، یہ دعا ایک مرر، یہ دعا ہمیں یہ پیغام ہے کہ جب امام کی حفاظت کی دعا کی ہے تو خود تو دیکھو کہ ایسا تو نہیں کہ تمہاری وجہ سے امام کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ روایت کا جملہ ہے 24 گھنٹے امام بیمار رہتے ہیں، یہ اس وقت کی روایت ہے جب ہفتے میں ایک دن مومن گناہ کرتا تھا، اس کے ایک گناہ کے نتیجے میں امام 24 گھنٹے بیمار ہے۔ یہاں تو ہم امام کو بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں، ایسا چین سائیکل گناہ کا ہوتا ہے، آج گناہ کیا امام کل تک بیمار رہیں گے، اس سے پہلے ہم نے دوسرا گناہ کر کے اسی بیماری کو آگے بڑھایا۔ تو دعائے اللہم لکل ولیک الحجہ ہر مومن سے تقاضا کرتی ہے کہ دیکھو اپنے امام کا نام لیتے ہو، اپنے امام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، یہ خود ایک عبادت ہے، اللہ راضی ہے، امام راضی ہے، شہزادی فاطمہ راضی ہے، مگر ایک بات کا خیال کرنا کہ جس کی ولادت کا جشن منا رہے اسی کو روز بیمار ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ایک سبب ہے جو اصل میرا عنوان جسے میں 5 منٹ میں پورا نہیں کر پا رہا تھا، اصل اب شروع ہوا، یعنی اب سے دیکھیے 5 منٹ تو خیر انہوں نے میری محبت میں مجھ کو دیے، ورنہ مجھے معلوم کہ وہ 5 منٹ کبھی راضی نہیں تھے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے 15 منٹ کہا تو مولانا کہیں چلے نہ جائے۔ تو بہت ہی مختصر بات، اب شروع ہو رہی ہے بات کہ یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے امام ظاہر بھی نہیں ہو رہے۔ بیمار تو اپنی جگہ، امام ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ مولانا کیوں نہیں ظاہر ہو رہے؟ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ شیعوں کی جان، شیعوں کا مال، شیعوں کی عزتیں، شیعوں کی اولاد، شیعوں کے مکان جلنا، شیعوں پہ جو بحرین میں ظلم ہو رہا، مولا اتنے مظالم بڑھ گئے، اب آپ کیوں ظاہر نہیں ہو رہے؟ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو دہرا کے اپنی گفتگو کو آخر کی جانب لے جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت پر تم سے زیادہ میں تڑپ رہا ہوں، ظاہر ہونا چاہتا ہوں، لیکن جب یہ دیکھتا ہوں کہ اب تک تم تیار نہیں ہوئے ہیں میرے استقبال کے لیے، میری خیبر میں مجھے بیمار ڈال رہے ہو، میرے سامنے آنے کے بعد دو بدو مجھ سے مقابلہ کرو۔ یاد آ گئی نا آپ کو حدیث؟ ظہور امام کے بعد پہلی جنگ امام اپنے شیعوں سے کرے۔ دیکھیں امام کو اللہ نے 3 بڑے خطروں کا خاتمہ کرنے کے لیے آدم کے زمانے سے اب تک یہ تیار رکھا۔ امام ہی سفیانی کا خاتمہ کریں گے، امام ہی دجال کا خاتمہ کریں گے، امام ہی شیطان کا خاتمہ کرے گا۔ 3 بڑی جنگیں امام کو لڑنا، سفیانی ظلم، سارے ظلم کا خاتمہ امام کر رہے ہیں، دجال چیٹنگ اور فرار، دھوکہ اور فریب، اس کا خاتمہ بھی امام کریں گے۔ کبھی مومن ظلم کا سامنا کر کے اپنے ایمان کو بچاتا ہے، دھوکے اور فریب میں آ کے ایمان کھو دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے شیطان، تینوں کا مقابلہ امام کریں گے، اور آئیں گے ہی اس وقت
جب شیطان کو دی ہوئی مدت پوری ہو جائے گی. مگر آئیں گے سفیانی کو ختم کرنے، پہلی تلوار چلانا پڑے گی شیعوں کو. آئیں گے دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلی جنگ کرنا پڑے گی اپنے شیعوں. آئیں گے شیطان کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلا مقابلہ امام کا ہوگا اپنے شیعوں، اور عام شیعوں سے بھی جو امام کی پہلی آواز سن کے مکے میں پہنچے. ہمارے اور آپ کے اعتبار سے وہ کتنے مخلص لوگ جو امام کی پہلی فوج میں شامل ہوں گے؟ 10,000. اب تو 313 والی غلط فہمی آپ کے ذہن سے نکل چکی ہے. اتنا آپ سنتے آ رہے ہیں کہ 313 یہ عام شیعہ نہیں ہے، یہ امام کی پہلی فوج نہیں ہے. پہلی فوج 10,000 ہے. ان سے امام کو مقابلہ کرنا پڑا. آ رہے سفیانی کو ختم کر رہے ہیں، پہلے ان سے جنگ کی. آ رہے شیطان کا خاتمہ کرنے، پہلے ان سے جنگ کی. تو کیوں کی جائے؟ امام اپنے شیعوں سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ خیبر کے اندر شیعوں نے مناسب تیاری ہی نہیں کی ہے. جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ زمانے کے امام کے 2 ٹائٹل ہیں، منتظر اور منتظر. منتظر مانے امام انتظار کر رہے ہیں، منتظر کے مانے امام کا دنیا انتظار کر رہے ہیں. منتظر امام خود انتظار کر رہے ہیں. مولا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کا انتظار. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تم تیاری کرو تو میرے لیے تیار ہو کے بیٹھے تو میں آ جاؤں. بغیر تیاری کے آنے والے کوفے والے بنتے. حسین کو بلایا، تیاری نہ کی تو وہی کوفے والے حسین کے خلاف تلوار لے گئے. جن کوفے والوں کی دعوت پہ حسین آ رہے کہ مولا آئیے ہمیں اپنا لیڈر چاہیے، حسین کو انہی کوفے والوں سے جنگ کرنا پڑ رہی ہے. زمانے کا امام بتا رہا. اور خاص طور پر اس میں ایک بات کی، بہت بڑا موضوع ہے، بہت بھاری پتھر میں اٹھا رہا ہوں، اٹھا نہیں پاؤں، لیکن بہرحال اشارہ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر آخری زمانے کے صاحبان ایمان کا ایک مزاج اسلام نے بتایا. جب تک یہ بدلیں گے نہیں، امام نہیں ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دین کے اندر بھی ہر شخص نہ صرف یہ کہ بولنے لگا بلکہ بغیر علم کے رائے دینے لگا. بھئی وہ مشہور حدیث جس کی شہرت کا اندازہ آپ اس سے کہ یہ حدیث مجموع البحرین کہلاتا ہے. وہ حدیث جو اہل سنت کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے، اس کے لیے علماء کے درمیان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجموع البحرین. یہ اہل سنت کے یہاں صحیح مسلم میں رسول کے حوالے سے، ہمارے یہاں نہ صرف یہ کہ چھٹے امام کے حوالے سے بلکہ اس کا ایک حصہ تو نہج البلاغہ میں. دنیا کی سب سے بدقسمت کتاب جس کا حوالہ ہر ایک دیتا ہے، پڑھنے کو کوئی تیار نہیں. اس کے اندر بھی اس کا حوالہ. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کے اندر اگرچہ 4 ایسی باتیں بتائی گئی جو میں نے بہت پڑھی، لیکن 4 باتوں سے مطلب 4 باتیں نہیں ہیں. 4 باتوں سے مطلب شیعوں کا مزاج کیا بنے. جب پیغمبر نے ایک مرتبہ اس سوال کے جواب میں کہ وہ آخری امام کب آئے گا ارشاد فرمایا اس وقت آئے گا جب میری امت میں 4 گناہ بہت پھیل چکے ہوں. اب جب پیغمبر نے یہ لفظ کہا سارا مجمع چونک اٹھا. خاص اسپیشل قسم کے گناہ ہوں گے جو ظہور امام کا سبب بنے. کیا گناہ؟ پیغمبر نے جب لسٹ بتائی تو ہر ایک نے دل میں کہا یہ تو عام سے گناہ ہے، ہر دور میں ہوتے رہے. عام سے کا مطلب ہے تو بہت بڑے لیکن ہر دور میں رہے. پیغمبر نے کہا میرا بیٹا اس وقت آئے جب میری امت میں 4 گناہ بہت ہوں گے، شراب، رشوت، سود اور گانا بجانا. تو لیکن یہ تو ہر دور میں رہا. کیا رسول خدا کے زمانے میں شرابیں نہیں پی جا رہی؟ اور کیا رسول خدا کے زمانے میں گانے بجانے کی محفلیں نہیں سج رہی؟ پیغمبر نے مجمع کی حالت دیکھی کہ ایک مجمع انتظار کرنا بہت بڑی بات ہے. جیسے ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا مومن ہو، یہ مثال کے طور پہ ہے، جس نے فرض کیجیے میرا نام سنا ہو، بہت بڑا نام، پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ایسی مجلس یہ پڑھتے تو پھر اس کے بعد یہ تو اس سے اچھی مجلس تو ہم پڑھ لیں. پھر کیوں آخر لوگ ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو خیر یہ تو میں نے بطور مثال کا. پیغمبر 4 گناہ تب میرا بیٹا آئے گا جو سمجھے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں. پیغمبر نے شراب کا نام لیا. شراب گناہ تو بہت بڑا لیکن ہر دور میں شراب پی گئی. گانا بجانا ہر دور میں رہا، سود ہر دور میں رہا ہے، رشوت ہر دور میں رہی. پیغمبر نے مجمع کی حالت دیکھی جیسے کوئی اینٹی کلائمیکس ہو جاتا ہے نا، مسکرا کہا کہ نہیں پوری بات تو سنو. خالی یہ 4 گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 4 گناہ آخری زمانے کا مومن کرے گا ایک ٹرک کے ساتھ. یہ حدیث میں نے بہت پڑھی لیکن آج حدیث کا ہڈن انڈر دا لائن والا میسج آپ کو دیا. پیغمبر نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں کہ شراب
شراب ہر دور میں پیتے. آخری زمانے کا مومن پہلے کسی طرح سے شراب کو حلال قرار دے گا, حلال قرار دے کے پہلے پیتے تھے شراب. اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے تھے کہ حلال ہے کہ حرام. بہت ہوا تو کہہ دیا کہ اگر دین محمد میں حرام ہے تو عیسیٰ کے دین پہ جا کے پی لو شراب. یہ بھی تو شعر ہے نا یزید کا. تو خیر آخری زمانے کے مومن چالاک ہو جائے, پہلے کسی طرح سے دلیلیں لا کے شراب کو حلال قرار دے. کوئی کہے گا اس سے بڑی انرجی آتی ہے, کوئی کہے گا ماڈریٹ کوانٹٹی میں پینے میں تو یہ اسٹمک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, کوئی کہے گا ہارٹ کے مریض کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے, کوئی کہے گا انگلینڈ میں سردی بہت پڑتی ہے تو اس سے سینہ مضبوط ہوتا ہے. غرض یہ کہ پہلے حلال کریں گے پھر پیئیں گے. دوسری بات, گانا بجانا کہا پہلے اسے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال کریں گے. روح کی غذا ہے گانا کو, اور اس کی بات پھر بھی سنیں. سود ہر دور میں کھایا گیا, آخری دور میں پہلے حلال کیا جائے, بس اس کو حلال بنایا جائے. شریعت کو حلال کیا جائے گا, سود کو حلال بنایا جائے گا. ایک صاحب ہے میرے پاس کہ مولانا میرے پاس $1 ملین, میں اس کا ایک مکان خریدتا ہوں اور کرائے پہ دیتا ہوں تو مجھے اس کا رینٹ ملتا. جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز. تو کہا کہ اگر یہی $1 ملین مکان خرید کے کرائے پہ دینے کے بجائے میں ڈائریکٹ یہ $1 ملین کسی کو کرائے پہ دے دوں اور کہوں کہ جو مکان کا کرایہ آتا مثلا $3,000 اور $3,000 مجھے دے دیا گیا, یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, یہ تو سود کا فرق کیا ہے ہمارا. نہ کیوں پکڑے تھی, یوں پکڑے خیر مجھ سے نہیں پکڑی جاتی ہے, انہوں نے گھما کے ہاتھ رکھ کے دکھا دیا. فرق کیا؟ وہی $1 ملین کا مکان خرید کے کرائے پہ دے تو حلال ہو گیا, اور اگر وہی $1 ملین ڈائریکٹ کرائے پہ دے دے تو حرام ہو گیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو پیسے کا کرایہ. میں نے کہا آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی. 1400 سال پہلے رسول خدا یہ خبر دے کے گئے کہ ڈائریکٹ حرام نہیں کریں گے, پہلے اس کو حلال بنائیں گے. اور رشوت تو آپ کو پتہ ہی, پیغمبر کی مشہور حدیث کہ پہلے اسے تحفے کے نام پہ حلال کیا جائے. ہدیہ ہے, تحفہ ہے, بچوں کی مٹھائی ہے, بھائی اپنی خوشی سے دے کے گیا. اپنے سگے بھائی کو تو کوئی خوشی سے دیتا نہیں ہے, باپ اور ماں کو تو خوشی سے دیتا نہیں. آپ کون سے ایسے اس کے چاچے مامے لگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے خوشی سے دے کے گیا. لیکن یہ 4 مثالیں 4 گناہ نہیں ہیں, 4 مثالیں مومن کا مزاج ہے کہ مومن اتنا بولنے کا عادی ہو جائے گا اور دین کے مسئلے پہ اپنی ذاتی رائے دینے کا عادی ہو جائے گا. اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا. جو جس کی سمجھ میں آیا اس نے اٹھا کے اس کو ٹھوک دیا. اور اس میں ایک بات میں اس لیے کہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں, ابھی بھی جن جن علاقوں سے ہو کے آیا 42 دن میں نے 14 مختلف شہروں میں مجلسیں پڑھی اور ہر جگہ کیونکہ جشن کا ماحول تھا تو شاعر ضرور آتے. اور شاعر حضرات آج کل تو وہی ہیں جو میں اس سے پہلے بھی, یہ بھی ایک شکایت ہو گئی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اہل بیت کے ممبر کو نصیریت کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بیچاروں میں پڑھنے والوں میں سے اکثر کو پتا بھی نہیں کہ ہم پڑھ کیا, لیکن سمجھدار کو تو پتا ہے نا کہ کیا یہ زہر اگل رہا. تو ایک فرق میں بتا دوں کہ شریعت اور حلال و حرام کے مسئلے پہ اپنے رائے کو دین بنا کے پیش کرتا بہت بڑا گناہ جو پیغمبر بتا رہا. لیکن اگر عقیدے میں یہ بات آ جائے, شاعری عقیدت ہے, عقیدہ نہیں ہے, لیکن اگر عقیدے میں یہ بات آ جائے کہ جو جس کے دل میں آیا اس نے اس کو عقیدہ بنا کے پیش کر دیا, امام نہیں آئیں گے. اس لیے نہیں آئیں گے کہ اگر اس ماحول میں آ گیا تو بجائے اس کے کہ میں ظلم کا مقابلہ کروں پہلے تو ان سے نمٹنا پڑے. اور اس کی اتنی واضح مثالیں ہیں, جو بات آج ایک مرجع کرتا ہے وہی بات امام کر چکے ہیں اور وہی امام کریں گے. جو جس بات کے کہنے پہ آج ایک مرجع کے قتل کو تیار ہے وہ وہی بات جب امام کہیں گے تو امام کے خلاف بھی تلواریں نکلیں گی, امام کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہوگا. جب امام ہماری یہ حالت دیکھ رہے تو رکے ہوئے ہیں. 10ویں امام سے پوچھا گیا کب تک رکے رہے, 10ویں امام کا جواب سنیے, اور یہی جواب میں نے پچھلے سال کسی اور حوالے سے پڑھا. پچھلے سال کی تقریر بھی میں نے اسی روایت میں ختم کی, لیکن اس وقت یہ روایت میں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں پڑھی. آج وہی روایت ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن اس پیغام کے ساتھ. 10ویں نے کہا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا میرا بیٹا جب تک کہ تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں اور میرے بیٹے کے ذات نہیں پیغام کے استعمال کو بھی تیار نہیں.
ذات کا استقبال الگ ہے، پیغام کا استقبال الگ ہے۔ حسین کی ذات کے استقبال کے لیے کوفے والے تڑپ رہے تھے، حسینی پیغام ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ رسول خدا کی ذات کے لیے مدینے والے تڑپ رہے تھے، رسول خدا کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ پیغمبر کا ایسا شاندار استقبال جو میسج فلم، اور پھر قرآن کی آیت 2 سال بعد وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ یہی استقبال کرنے والے جب ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آتی ہے دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، جب کھیل تماشے کی بات آتی ہے دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ ترکو کا قائم، کل ایسا استقبال تھا کہ کھجور کے درخت میں چڑھ چڑھ کے مکے کی جانب روزانہ دیکھتے تھے، اب آئے رسول اب آئے رسول۔ اور پھر یہ حالت ہوئی کہ قرآن کہہ رہا ہے ترکو کا قائمہ، تجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے نماز پہ۔ ذات کے لیے تیاری کی تھی، پیغمبر کے پیغام کے لیے تیاری نہیں تھی۔ اور یہی دسویں امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا صاحب الدعوت النبوی، نبی کی طرح سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا۔ نبی نے ہمیشہ ایک کہا پہلے اپنے آپ کو بدلو پھر میں پچھلے سال تو نہیں لیکن میلبورن میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، مدینے والوں نے پیغمبر کو خط بھیجا یا رسول اللہ آ جائے، جسے آج ہم اور آپ عریضہ کہتے ہیں۔ ہم نے عریضہ دریا میں ڈالا، مدینے والوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیا۔ حدیث قصہ کا راوی کربلا کا پہلا زائر کہ جا کے پیغمبر کے ہاتھ میں یہ عریضہ دے کے آیا، گئے جابر آ جائے، اور پیغمبر نے کہا نہیں آؤں گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو بدلو۔ یا رسول اللہ ہم اسی لیے تو اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آگے بدلیے۔ میں اپنا صحابی بھیجتا ہوں موصف، جب وہ رپورٹ دے گا تم بدل گئے تب میں آؤں۔ اور یہ بھی نہیں تھی عجیب بات، مکے والوں سے رسول نے نہیں کہا، طائف والوں سے نہیں کہا۔ جو رسول کو نہیں بلائے رسول خود سے وہاں پہنچتے، جو بلائے تو شرطیں لگائے۔ جو قوم امام کو نہیں بلا رہی ہے امام ان کا خود سے جائیں، جو محبت امام میں جشن قائم بنا کر کوہ قائم پر بیٹھ کر دریاؤں میں قائم کے نام عریضہ بھیج کر امام کو بلاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بدلو، اور جب اپنے آپ کو بدل دو گے تب پھر میں آ جاؤں گا۔ اور کس شان کے ساتھ آؤں گا؟ وہ بات ختم، کس شان کے ساتھ آؤں گا؟ 10ویں امام کی اسی حدیث جس کے پہلے جملے کے اندر امام کا طریقہ کار بتایا گیا، آخری جملے میں امام کا فائدہ بتایا گیا۔ آخری جملہ یہ کہ خیبۃ الالہی، میرا بیٹا اللہ کی طرف سے غائب ہے۔ اگر دنیا کو کوئی آدمی کہہ دے ایسے امام کا فائدہ کیا جو غائب ہے، تو پلٹ کے کہا جائے گا اس اللہ کا فائدہ بتاؤ جو غائب ہے۔ اگر اللہ غائب ہو کر ہر ایک کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہ امام بھی غائب ہو کر ہر ایک کو فائدہ دے سکتا ہے۔ آخر میں امام کا فائدہ بتایا، خیبت کا فائدہ، پہلے میں امام کا مشن بتایا، اور اس درمیان امام کی فضیلت بتائی۔ اور اسی حدیث کو میں نے پچھلے سال بھی پڑھا اور آج بھی پڑھا، ختم۔ اور یہ حدیث کچھ اس انداز کی ہے جیسے زیارت وارثہ۔ کون ہے اسے؟ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، یا وارثہ نوح نبی اللہ، یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، یا وارثہ محمد حبیب اللہ، یا وارثہ امیر المومنین ولی اللہ۔ تمام انبیاء کے وارث ہیں حسین۔ اسی انداز سے زمانے کے امام کا تعارف 10ویں امام نے کہا ہے، وہ صاحب الدعوت النبوی، وہ نبی کی طرح دعوت دینے والا ہے، وہ صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاط النقویہ والہیبت العسکریہ والخیبت الالہیہ۔ یعنی اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے، حیدر کرار کی شان کو دیکھنا ہے، فاطمہ کی عصمت و طہارت کو دیکھنا ہے، حسن کے علم کو دیکھنا ہے، حسین کی شجاعت کو دیکھنا ہے، سجاد کی عبادت کے صبر کو دیکھنا ہے، جعفر صادق کے علوم کو دیکھنا ہے، باقر کے آثار کو دیکھنا ہے، کاظم کے حجج کو دیکھنا ہے، رضا کے مناظرے کو دیکھنا ہے، تقی کی سخاوت کو دیکھنا ہے، نبی کی پاکیزگی کو دیکھنا ہے، عسکری کی حیبت کو دیکھنا ہے، اللہ کی خیبت کو دیکھنا ہے، تو امام کو بلا دو۔ 15 شعبان کو خالی امام اس دنیا میں نہیں آئے، نبی مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ زہرا ہے، حسن عسکری ہے، گورا سمجھو خدا گیا۔
مبارک گھڑیوں کا واسطہ جس کی مناسبت سے مومنین آج بھی جشن منا رہے ہیں، ان تمام صاحبان ایمان کو امام زمانہ کے وجود کی یہ ساری برکتیں عطا فرما۔ خدا بندہ جس گھر میں یہ جشن قائم ہو رہا ہے اس گھر پہ اپنے رحمتیں برکتیں اپنے نعمتیں نازل فرما۔ صاحب خانہ کو اور ان کے گھر والوں کو ہر آفت ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ جو مومنین اس جشن میں موجود ہیں خدا بندہ ان کو خصوصاً اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان خصوصاً بحرین، سعودی عرب اور پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرار کو ہر آفت پریشانی اور بلا سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس امام کی برکتوں سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صاحبان ایمان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ صاحب خانہ کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت حاضرین محفل کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت کل اموات مومنین و مومنات کو اعلیٰ علیین میں امام زمانہ کے بزرگوں سے ملاق فرما۔ خدا بندہ اسی امام زمانہ کا واسطہ جو مومن کسی مشکل و پریشانی میں ہو، خاص طور پر اگر کسی کے ویزے وغیرہ کا مسئلہ ہے، خدا بندہ مشکل کشا کے مشکل کشا پوتے کا واسطہ ان تمام صاحبان ایمان کی مشکل کشائی فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو خیبر میں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور خدا بندہ العجل 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 مظالم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ذاقت الارض منعت السماء، یہ زمین و آسمان مومن میں تنگ ہو کے رہ گئے ہیں۔ خدا بندہ تجھے واسطہ اپنی رحمت مطلقہ کا اور تجھے واسطہ شہدائے کربلا کے خون کے انتقام کا، اس خون کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین خاص طور پر فرزند زہرا، وہ زہرا جس کی پسلیاں ابھی بھی ٹوٹی ہے، جس کی کمر ابھی بھی زخمی ہے، اس کے واسطہ ان مظالم کا اس کے بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب درود بھیجیے جو جشن کے شایان نشان ہو۔